مدینہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے دروازے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کچھ سامان رکھا ہوا تھا، جیسے کہیں جانے کی تیاری میں ہو۔ اس کے چہرے پر تھکن کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھتی، جیسے کسی کو ڈر سے بھاگنا چاہتی ہو۔ آہستہ آہستہ اٹھی، سامان اٹھایا اور چلنے لگی، اور تھوڑی دور جا کر تھک کر بیٹھ گئی اور دھڑلئی آواز میں بولی، اگر ایک شخص سے سامنا ہو گیا، کہیں اس سے کچھ کہہ دیا تو کیا میرا دل بھی بدل جائے گا؟ اس کے دل میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، وہی نام جسے سن کر روح تک کانپ اٹھے، جس کی باتیں سیدھا دل میں اتر جائیں، جسے ایک بار سن بھلانا مشکل ہو جائے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ڈر بھی تھا اور سوچ بھی، میں اب اس شہر میں نہیں رہ سکتی، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤں۔ اس کے دل کی بے چینی اب بھی باقی تھی، اس کے من میں سوال اب بھی تھے۔ محمد سے کبھی ملنے نہیں تھے، مگر ان کے نام ہی اس کے روح میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس نام کو جو اگر مل جائے تو زندگی بدل جائے، اور جو ہی ملے تب بھی دل کو کہیں گہرائی میں چھو جائے۔ اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بوڑھی اماں کو دیکھا اور رک گئے۔ محسوس کیا کہ یہ عورت کہیں جانے کی تیاری میں ہے، مگر بہت کمزور لگ رہی ہے، اس کا سامان بھی بھاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور محبت بھرے لہجے میں کہا، اماں جان، آپ کہاں جا رہی ہو؟ بوڑھی عورت چپ رہ کر انہیں دیکھتی رہی اور بولی، بیٹا، میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب یہاں رہنا ممکن نہیں۔ ایک جادوگر آ گیا ہے یہاں، جو لوگوں کے دلوں کو اپنی باتوں سے کھینچ لیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ بھی وہی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور خاموش ہو کر اس کی ہر بات کو دھیان سے سنتے رہے۔ پھر بہت سکون سے بولے، اماں جان، کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کا سامان تو کافی وزنی لگ رہا ہے۔ بزرگ عورت نے دل میں سوچنے لگی کہ کیسا ہے یہ نوجوان، آج کل کون کسی کی فکر کرتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچ کر بولی، بیٹا، اگر تو میرا یہ سامان سر پر رکھوا دے تو میں بڑی مدد ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آگے بڑھے اور سامان اٹھانے لگے۔ واقعی سامان بہت بھاری تھا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اس عمر میں یہ اماں اسے اٹھا کر کہیں نہیں جا سکتی۔ بہت نرمی سے بوڑھے، اماں جان، آپ کا بوجھ تو بہت بھاری ہے اور آپ بزرگ ہو چکی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو آپ کے ٹھکانے تک پہنچا دوں۔ بوڑھی عورت بالکل حیران رہ گئی، اتنا شریف، اتنا رحم دل لڑکا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی اور گہری سانس لے کر بولی، بیٹا، اس سے بڑھ کر کیا مہربانی ہو سکتی ہے؟ تب اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھاری بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ اس عورت کے پیچھے ساتھ چلنے لگے۔ بوڑھی عورت تھکی ہوئی تھی اور باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے کہنے لگی، بیٹا، ایک بات بتاتی ہوں، اگر تم سمجھدار ہو تو اس شہر کو چھوڑ دو۔ یہاں ایک خطرناک جادو آ گیا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ سنتے رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ چہرے پر سکون ہی سکون تھا، اور بوڑھی عورت سارے راستے ایسی ہی باتیں کرتی رہی، اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور منزل تک پہنچ گئے اور آہستہ سے سامان نیچے رکھا، اتنی آہستہ کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ چپ چاپ واپس جانے لگے تو اماں حیران رہ گئی، اور ایک بات تو بتاؤ، اپنا نام بھی نہیں بتایا آپ نے، اتنا بوجھ بھی اٹھایا اور مدد بھی کی، اور لوگوں کو بتاؤں گی کہ مجھے تو ایک فرشتہ ملا تھا۔ آپ مسکرائے اور کہا کہ آپ نام جان کر کیا کریں گی، آپ کا کام تو ہو گیا ہے، یہی کافی ہے۔ اماں ضد پر اٹک گئی کہ میں نام جان کر رہوں گی۔ نوجوان کچھ دیر کے لیے چپ رہا اور نرم آواز میں بولا، اماں، کیسے آپ سارے راستے گالیاں چغلیاں کرتی آئی ہیں؟ میں وہی ہوں، میں محمد ہوں۔ بوڑھی عورت سن کر کانپنے لگی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، گلا خشک ہو گیا۔ تم محمد ہو آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ ہو کر سر جھکا کر مسکرانے لگے۔ بوڑھی عورت اپنے دونوں ہاتھ آپ کے پاؤں پر رکھ کر رونے لگی، میں نے پورے راستے تمہیں گالیاں دی، تم نے کچھ نہ کہا، الٹا میری مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے کہا، آپ تو نہیں جانتے تھے، جو نہیں جانتا اسے نرمی سے سمجھایا جائے، ایک دن ضرور اچھائی کو جان لینا اچھا ہے۔ گہرے درد سے بولی، میں سمجھ گئی تم ضرور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو۔ تو اس عورت نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وہ مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک دور سے اونٹنی دوڑتے ہوئے نظر آئی۔ سب کی نظریں اسی کی طرف اٹھ گئی۔ ایسا لگا کہ اس کو کسی مصیبت نے آ گھیرا ہے اور وہ کسی پناہ کی تلاش میں ہو۔ وہ سیدھا آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رک گئی اور آہستہ آہستہ قریب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے قریب ہونے لگی، جیسے اپنے دل کا کوئی حال بیان کر رہا ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے فرمایا، اگر تو سچی ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹی ہے تو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ صحابہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ آپ کو کیا کہہ رہی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مالکوں نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا چاہتے تھے، تو یہ ان سے بھاگ کر آیا ہے اور اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں مشغول تھے۔ دروازے پر دیکھا کہ 2 شخص بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، سانس پھول رہی تھی۔ جیسے اونٹنی نے اپنے مالکوں کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئی، جیسے بچہ اپنی ماں کے گود میں پناہ لیتا ہے۔ مالک قریب آئے اور ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہمارا اونٹ ہے جو 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج ہمیں یہ آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت بیان کر رہا ہے، یہ کہتا ہے تمہارے پاس کئی سال تک پالتا رہا، جب موسم گرم آتا تو اس پر سوار ہو کر گھاس والے علاقوں میں چلے جائیں، اور جب موسم سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کو چلے جاتے، مگر اب یہ بڑھاپے اور کمزوری کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کا گوشت کھانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ یہ سن کر سب شرمندہ ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ذبح کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 درہم میں اونٹ خرید لیا۔ خریدنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اونٹ، جا، تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ اونٹ نے فوراً اپنا منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب رکھ کر دعا دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا، آمین۔ اونٹ کے دوبارہ آواز نکالی، آپ نے پھر کہا، آمین۔ اونٹ کے جب 4تھی مرتبہ آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر سننے لگے۔ صحابہ حیران تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، اس نے پہلی مرتبہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا، آمین۔ پھر اونٹ کے دوسری مرتبہ کہا، قیامت کے دن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور کیا۔ میں نے کہا، آمین۔ اس بات کی تیسری دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے خون کو دشمنوں سے اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ کہا، آمین۔ پھر اونٹ نے چوتھی دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان کبھی جنگ چلا نہ ہونے دے۔ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے کہا، یہ دعا میں نے بھی اپنے رب سے کی تھی، تو رب نے 3 دعا قبول فرمائی اور چوتھے دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو امت آج میرے سامنے بیٹھی ہے، کل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرے گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اونٹنی سبق دے گی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آیا، اللہ نے اسے امان دی۔ تم بھی اپنے ایمان کو دین کی ایمان میں رکھو۔ دوبارہ اونٹ سے سر جھکا کر سلام لے کر دروازے سے باہر چلا گیا، اور یہ بات سب کے دل میں بیٹھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہر مخلوقات کے لیے تھی۔